الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ محترم ناظرین، امن و امان بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ معاشرہ پر امن ہو تو اس میں بسنے والے لوگ اطمینان بخش زندگی بسر کرتے ہیں۔ چھوٹے بڑے، مرد عورتیں، مالدار اور فقراء سب خوشحال رہتے ہیں، کوئی خوف نہیں ہوتا، اور معاشرے کا ہر فرد اپنی جان، اپنے مال اور اپنے اہل و عیال کے بارے میں بے فکر ہو جاتا ہے، اور ہر شخص اپنے فرائض بخیر و خوبی سر انجام دیتا ہے۔ اس کے برعکس اگر معاشرے میں امن و امان نہ ہو، نہ جانے محفوظ ہو اور نہ مال و دولت کو تحفظ حاصل ہو، جہاں عزتوں کو پامال کیا جاتا ہو اور جہاں دن دہاڑے یا رات کے اندھیروں میں اسلحہ کی نوک پر گھروں، گزرگاہوں اور بازاروں میں ڈاکہ زنی کے واقعات عام ہیں، جہاں ہر شخص اپنے اور اپنے اہل و عیال کی سلامتی کے بارے میں فکر مند رہتا ہو، وہاں جینا حرام ہو جاتا ہے۔ ڈر اور خوف کی وجہ سے رات کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ محترم سامعین، اس وقت عالم اسلام کے متعدد ممالک میں قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے۔ آئے دن بم دھماکوں، حملوں کے افسوس واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ ان بم دھماکوں کے نتیجے میں بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں، جائیدادیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ اب تو اللہ تعالیٰ کے گھر، مساجد بھی محفوظ نہیں رہے، ان میں بم دھماکے کیے جاتے ہیں اور ان لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ محترم سامعین، یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو ایک سنسان جگہ مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر جانے لگے تو انہوں نے اس جگہ کے واسیوں کے لیے سب سے پہلے امن و امان کی دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے میرے رب اس جگہ کو امن کا شہر بنا دے، وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الاخر، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے انہیں فضل عطا فرما۔ محترم سامعین، چونکہ غذائی اشیاء کی فراوانی اور امن و امان یہ دونوں کسی بھی معاشرہ کی کامیابی کے لیے ضروری ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دونوں چیزیں طلب کی، اور سب سے پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مکہ مکرمہ کو پرامن شہر بنانے کی دعا کی، اس کے بعد اہل مکہ کے لیے فلوں کی دعا کی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کو بھی انہی دو نعمتوں کا ذکر فرما کر انہیں اپنی عبادت کا حکم دیا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، پس وہ اس گھر خانہ کعبہ کے رب کی ہی عبادت کریں، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جس نے انہیں بھوک میں کھلایا اور خوف سے امن دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہی دو نعمتوں کے ساتھ صحت و تندرستی کی نعمت کا ذکر فرما کر یہ ارشاد فرمایا، جس کے پاس یہ تینوں نعمتیں موجود ہوں وہ دنیا کا سب سے کامیاب انسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من اصبح منکم معافی فی جسدہ، جو شخص اس حالت میں صبح کرے کہ وہ تندرست ہو، آمنن فی سربہ، اپنے آپ پر امن ہو، عندہ قوت یومہ، اور اس کے پاس ایک دن کی خوراک موجود ہو، فکأنما حیزت لہ الدنیا، تو گویا اس کے لیے پوری دنیا کو جمع کر دیا گیا ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ امن و امان ہزار نعمت ہے۔ اب اخیر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہم سب مسلمانوں کو امن و امان نصیب کرے اور ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔
آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.